رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، اتق اللہ حیثما کنت، کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. آپ اپنے گھر میں ہو، اپنے جاننے والے لوگوں میں رہو، محفل میں رہو یا بازار میں رہو، مسجد میں رہو، عبادت میں مشغول رہو یا دینی کاموں میں لگے رہو، جس جگہ بھی رہو، اس حال میں بھی رہو، ہر وقت ہر لحظہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اپنے ان ظاہری اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ناک سے جو کچھ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. لہذا ہر وقت ہر آن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہو. ہر جگہ ہو، جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیسا ہو؟ ایک ہم لوگ کسی ڈاکو سے ڈرتے ہیں، کسی پولیس سے، یا اور بھی کوئی لوگ ہو، کوئی بدماش ہو، اس سے بھی ایک ڈرنا ہوتا ہے. ایک لوگ ڈرتے ہیں اپنے استاد سے، اپنے والد سے، یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے. تو ایک اپنے والد سے یا اپنے استاد سے ڈر ہوتا ہے، اس سے ایک احترام کا، یا کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، اس سے ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارا استاد یا ہمارے والد ناراض ہو جائیں. اسی طرح کا ڈر اور اسی طرح کا خوف اللہ تعالیٰ سے بھی ہونا چاہیے، اور ہر آن ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی ہمارے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو ہماری بندگی کے خلاف ہو، کہ ہر وقت اور ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتیں ہیں اس میں ہم ہر وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی وقت ہو، کسی بھی حال میں ہو، ہر وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے. تو پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو. وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر کوئی برائی ہو جائے، کوئی بدی کا کام ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لیا کرو. کیونکہ اگر کوئی برائی ہو گئی، کوئی غلط کام انسان نے کر لیا اور فوراً نیکی کر لیا تو اس سے کیا ہوگا؟ برائی ختم ہو جائے گی. اور علماء نے فرمایا ہے کہ لیکن انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی برائی کرے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو اس کے لیے کون سی نیکی کرنی ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی گناہ ہو گیا تو اس کی تلافی کے لیے، اس کی معافی کے لیے کوئی بھی نیکی کر لی جائے. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی ہے تو نماز کو قضا کرنا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، کہ جب کوئی شخص کی نماز، جب کسی شخص کی نماز چھوٹ جائے یا بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو فوراً نماز ادا کر لے. یا اسی طرح اگر آپ نے قسم کھائی اور قسم آپ نے توڑ دی تو اس کا کیا ہے؟ کفارہ ادا کریں آپ. اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی گناہ کریں اور اس کے لیے کوئی بھی نیکی کر لیں اس کی تلافی ہو جائے گی. ہاں،
اگر کبھی غلطی سے زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کرے، معافی مانگے، یا کسی سے کوئی جھوٹ نکل گیا یا کسی کے خلاف کوئی بات کہہ دی انجانے میں تو اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کرے۔ اور یہ نہیں کہ جو ہے کوئی بھی گناہ ہو جائے، اب نماز چھوڑ دی تو آدمی صدقہ کر دے رہا ہے اور کیا دوسرا ہو گیا تو جو ہے جا کے 4 رکعت نماز پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر عبادت، جو بھی عبادت اگر ہے تو اس کے لیے ایک متعین چیز بنی ہے۔ اگر آپ نے نماز قضا کی ہے تو نماز چھوڑی ہے تو اس کی قضا کرنی ہے، اگر قسم توڑی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی بھی گناہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ فوراً نیکی کر لیا کرے، اس لیے کہ انسان کا ہر اعمال ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل جو بھی وہ کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ جب وہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا ہر اعمال اس کے سامنے ہوگا، اس نے چھوٹے سے چھوٹے جو عمل کیا ہوگا، بڑا سے بڑا جو بھی عمل کیا ہوگا، سب کچھ اس کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کو پالے گا۔ اور جب یہ اپنے نامہ اعمال کو انسان کل بروز قیامت دیکھے گا تو ایک دم حیران و پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے۔ اس کے ہاتھ میں جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کی کتاب دی جائے گی کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، تم یہ کر کے آئے ہو، تو وہ حیران و پریشان اور ایک دم ہکا بکا رہ جائے گا کہ یہ کیسی نامہ اعمال ہے، کیسی کتاب ہے کہ اس نے میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک وقت کا حساب کر رکھا ہے، اس نے کسی بھی لمحے کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہر انسان اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کو پائے گا، لیکن کسی کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ہر شخص جو کرے گا اس کا عمل اس کو ملے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی نیکی ہو تو کوئی اگر غلط کام ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیں۔ اس سے ایک مسئلہ ایک یہ بھی ہوگا کہ جب آپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی اور آپ اس سے پھر اگر کوئی نیک کام کر لیں تو ہم کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارا ایک نفس ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کی توبہ کرے اور اس سے جو ہے پھر کوئی نیکی کا عمل کر لے تو کل بروز قیامت، بروز حشر اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنے بساط کے مطابق عمل کیا، ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو ہم نے اس سے معافی مانگی، اس کی تلافی کی، اور پھر جو ہے نیکی کی طرف ہم گامزن رہے اور نیکی کرنا شروع کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ ہمارے بندے نے اپنی انتھک کوشش کی، جتنا ہو سکتا تھا اس نے کیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دے گا۔ تو اس لیے جب کبھی بھی اگر کوئی بھی غلط کام ہو جائے، کوئی بھی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لیا کریں۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے سے ملو اور جلو۔ اچھی اخلاق ہوتا کیا ہے؟ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اخلاق بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو، اور مسکین، لاچار اور غریبوں کے ساتھ امداد و راحت رسانی کا معاملہ ہو، ان کی مدد کی جائے، ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، یہ ایک اخلاق ہوتا ہے۔ اور آپ کے اخلاق کا امتحان اس وقت ہے کہ جب آپ کے نفس کے خلاف، کہ آپ کے مزاج کے خلاف جب کوئی بات آ جائے، اس وقت آپ کا امتحان ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر آپ کو کسی نے گالی دے دی، کسی نے الٹا سیدھا کہہ دیا، اس وقت آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ اس وقت آپ نے اگر برداشت کر لیا، اس کو معاف کر دیا، یا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی بھی چیز میں زیادتی کر لی، تو اگر اس وقت آپ نے معاف کر دیا تو کہیں گے یہ اخلاق ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ بھی نہیں ہے اگر کیا کہتے ہیں آپ کسی سے مسکرا کر یا اچھے سے ملتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے مسکرا کر ملتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ مسکرا کر ملنا بھی ایک صدقہ ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم باہر تو لوگوں سے خوب مل جل کر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن گھر میں پہنچے تو داروغہ بن جاتے ہیں. گھر میں پہنچتے ہیں تو داروغہ بن جاتے ہیں. سارے اخلاق اور ساری جو ہے نرمی سب کچھ باہر رکھ کے گھر میں پہنچے تو مزاج کے خلاف اگر کوئی بھی کام ہو گیا تو فوراً بگڑ گئے. تو ایسا نہیں. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اگر آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اپنے اوپر کتنا کنٹرول کرتے ہیں. یہ اخلاق ہے اصل میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے جو شخص ہوں گے، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، وہ کل قیامت میں میرے قریب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں وہ میرے قریب ہوگا. اور ایک حدیث میں ہے کہ نامہ اعمال جب تولا جائے گا تو سب سے وزنی چیز جو ہوگی نامہ اعمال میں وہ اخلاق حسنہ ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے. اس وقت اس دنیا میں، اس معاشرے میں اس زیادہ کمی ہمارے اندر اخلاق کی پائی جاتی ہے کہ ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا. شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ پر کوئی ظلم ہوا، کسی نے کوئی زیادتی کر دی تو اس وقت شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی کوئی بھی موقع ہو، آپ نے اپنی ذات کے مقابلے میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. اور یہ واقعہ آپ کا طائف کا واقعہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار تاجدار بطح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے سردار جو آپ کو دھتکار دیتے ہیں اور طائف سے نکال دیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ نکالنے کے بعد یہ چھوڑ نہیں دیا انہوں نے کیا کہتے ہیں، وہاں کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ پر پتھر برساتے ہیں. اور حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کا بچاؤ کرتے ہیں، وہ پتھر برساتے ہیں اور حضرت زید بن حارثہ بھی لہولہان ہو جاتے ہیں، ان کا سر پھٹ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برساتے ہیں، آپ گرتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر چلتے ہیں، پھر وہ پتھر مارتے ہیں. اور جب آپ میں سکت نہیں رہتی اٹھنے کی تو وہ اوباش اور لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کھڑا کرتے ہیں. اور پھر جب آپ خود دور چلتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پتھر مارتے ہیں اور آپ کی جوتی مبارک خون سے لہولہان ہو جاتی ہے، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک باغ میں لے جاتے ہیں. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو. جبریل نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں اور ان کو مسل کر رکھ دوں. تو اس وقت سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. ہم کو وہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ظلم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ان کے اوپر عذاب کی دعا نہیں کرتا، میں ان کے اوپر عذاب کی مانگ نہیں کرتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل میں کوئی ایمان قبول کر لے. یہ اخلاق تھے. لیکن ہمارے اندر اخلاق کی اتنی کمی ہے کہ کوئی اگر ذرا سی نوک جھوک دوسروں کے تو چھوڑیے کہ اگر کوئی باپ اگر بیٹے کو تھوڑا سا ڈانٹ دے تو اس باپ بیٹے سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہفتوں مہینوں بولنے کے لیے تیار نہیں. کتنے تو ایسے ہیں کہ اگر باپ سے تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی تو زندگی بھر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے اخلاق کو درست کر رہے ہیں. اگر اخلاق درست ہے تو زندگی کا ہر شعبہ بہت ہی بہترین انداز میں گزر سکتا ہے. یہ شادی کا پروگرام ہے، کل غالباً شادی بھی ہونے والی ہے. دیکھیے اگر آپ کے اخلاق درست ہیں
تو ایک ازدواجی زندگی بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں گزرے گی. اگر اخلاق درست نہیں ہیں تو چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے بھائی بہن کا رشتہ ہو، چاہے بیٹا باپ کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق قائم نہیں رہ سکتا اگر آپ کے اخلاق درست نہیں ہیں. اس لیے ہم کو سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں. یہ 3 نصیحتیں تھیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی. پہلی کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. دوسری یہ کہ جب کوئی برائی ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو. تیسری یہ کہ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. یہ 3 نصیحتیں تھیں، ہم نے آپ کو بتا دی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.